اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلى محمد وعجل فرجه. وعجل فرجہ. ہمارا درس و گفتگو السلام علیکم آقا. کل ہم نے نبوت کی ابتدائی بحث میں بعض چیزوں کو ہم نے پڑھا تھا اور اس کا تقریباً خلاصہ یہی ہے کہ یعنی ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ سوچیں یا اعتراض کریں کہ مثلاً انبیاء کا مبعوث ہونا کیا ضروری ہے؟ کیا ہماری عقل و فہم حقائق کا ادراک کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے پاس شعور ہے، عقل ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے علاوہ علمی ترقی، آج دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے، کیا انسان کی علمی ترقی پوشیدہ رازوں تک پہنچنے اور تمام حقائق کو واضح کرنے کے لیے اس کی مددگار نہیں ہے؟ مثلا پھر اس کے علاوہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام جو چیزیں لے کے آئے ہیں وہ دو حال سے خارج نہیں ہے، ان دو حال سے باہر نہیں ہے، دو میں سے ایک ہے. یا تو ہماری عقل ان کو بخوبی درک کر سکتی ہے، یعنی ہماری عقل ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے، یا اس کے برعکس ہماری عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے، یعنی ہماری عقل ان کو نہیں سمجھ سکتی، یا تو سمجھ سکتی ہے یا نہیں سمجھ سکتی. یعنی پہلی صورت میں ہم انبیاء علیہ السلام کی زحمت کے محتاج نہیں ہیں. پہلی صورت میں اگر ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، اچھی طرح درک کر سکتی ہے، تو پھر انبیاء کی زحمت کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہے. جبکہ دوسری صورت میں جب ہماری عقل اس کو درک کرنے سے قاصر ہو، ان کے ادراک سے اگر قاصر ہے ہماری عقل، تو کہہ رہے ہیں جب دوسری صورت میں ہم ان چیزوں یعنی اصول و قواعد کو کیوں ہم ان چیزوں کو کہ اصول و قواعد قوانین کو کیوں قبول کریں جو ہماری عقل و خرد کے خلاف ہے، یعنی ہماری عقل ان کو درک نہیں کر پاتی، سمجھ نہیں پا رہی، تو پھر ہم ان کو قبول کیوں کریں جب ہماری عقل کے خلاف ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے، بالفاظ دیگر دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے، آیا یہ درست ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے اختیار میں دے دے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور ان کے احکامات اور ارشادات کو بغیر کسی چنو چرا کے قبول کر لے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دے، دوسرے کے قوانین پر عمل کرے، دوسرے کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرے، دوسرے کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے؟ کیا انبیاء علیہ السلام ہماری ہی طرح انسان نہیں ہے؟ جیسے ہم انسان ایسے وہ انسان، یعنی مستقل جو ہے اشکال کرنے والا، مستقل یعنی جو ہے وہ اشکال کر رہا ہے، کر سکتا ہے، یا جسے پتہ نہیں ہے حقیقت کا مسئلہ وہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء ہماری ہی طرح انسان نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کیسے اپنی طرح کے انسانوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم ہیں ایسے انبیاء علیہ السلام ہیں، تو ہم اپنے ہی جیسوں کے اپنے آپ کو کیسے حوالے کریں؟ یہ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج اس کے جوابات ہیں، کہہ رہے ہیں چند نکات کے طرف متوجہ ہونے سے ان تمام سوالات کے جوابات اور انسانی نظام زندگی میں انبیاء علیہ السلام کا مقام واضح ہو جائے گا. چند نکات کے طرف متوجہ ہو جائیے، چند نکات کو آپ سمجھ لیجیے، یہ سارے اشکالات اور اعتراضات اور غلط فہمی سب دور ہو جائے گی اور واضح ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ انسانوں کے درمیان کیا مقام رکھتے ہیں، ان کی عظمت و اہمیت کیا ہے، ہمیں اور ان میں فرق کیا ہے، ہمیں اور ان میں کتنا فرق ہے. کہہ رہے ہیں نمبر 1، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا علم و شعور انتہائی محدود ہے، اور اس تمام علمی ترقی و وسعت کے باوجود جو کہ بشر کو نصیب ہوئی، آج ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ اشیاء جن کا ہمیں علم نہیں ہے ایسے ہی ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ دریا کے مقابلے میں. یعنی اتنا سب کچھ، بہت ساری چیزیں ہم نے جانی، دنیا نے ترقی کی، علم و ٹیکنالوجی، سائنس آگے بڑھی،
اس کے باوجود بھی، اس سب کے باوجود بھی، اس ترقی و تقدم و تطور کے باوجود بھی، ہاں، اتنی علمی بلندی کے باوجود بھی ہم ایسا ہی ہے، یہ علم ہمارا ان چیزوں کے مقابلے میں جن کو ہم نہیں جانتے، جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، ہم جانتے کیا ہے، ہم نے کیا دیکھا، کیا سیکھا، کیا جانا، اب تک بہت کم جانا ہے، جبکہ وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں جو ہم نہیں جانتے، ان کا مقابلہ ان چیزوں سے نہیں کیا جا سکتا جن کو ہم جانتے ہیں، اسی لیے تو روز روز ترقی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم بہت ساری چیزیں آج بھی نہیں جانتے، کل جان جائیں گے، کل جان جائیں گے، اس کے بعد پھر بہت چیزیں بچیں گی جن کو ہم آج جانتے ہیں، کل جانیں گے، بلکہ اس کے بعد جانیں گے۔ صحیح، ایسے ہی جیسے پانی کا ایک قطرہ دریا کے مقابلے میں، یا ایک تنکا پہاڑ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، ایک قطرہ سمندر کے لیے کچھ حیثیت رکھتے ہیں مقابلے میں اس کے، یا ایک تنکا پہاڑ کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہے اس کی، کوئی وجود ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا بعض عظیم دانش مندوں کے کہنے کے مطابق آج ہم جتنا بھی علم رکھتے ہیں وہ اس کائنات کے تمام علم کے مقابلے میں الف بے، الف بے شمار ہوتا ہے۔ الف بے کیا ہے؟ یعنی شروعات میں حروف تہجی، الف بے میں تو بہت سارے الفاظ موجود ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، یعنی ایسے ہی ہے، یعنی ہمارا علم اور ہماری معلومات، ہماری دانشمندی، بس یہ سمجھیے اتنا ہی ہے جیسے الف بے، بس باقی اتنا ہی حروف موجود ہیں، الف بے تو شروع ہے، بالکل جو ہے شروعاتی مرحلے میں الف بے شمار ہو سکتا ہے، یا یوں کہیں گے کہ حقیقت یہ ہے ہماری عقل و شعور اور فیصلے کی جگہ ایک انتہائی محدود سی ہے، یعنی ہمارا جو عقل و شعور ہے وہ ایک محدود ہے کہ جسے علم و دانش کے شعاعوں نے روشن کیا ہے۔ ہمارے علم و شعور کو کس نے روشن کیا؟ ہمارے عقل و شعور کو کس نے؟ علم و دانش کی شعاعوں نے، شعاعیں کرنیں، یعنی علم کی کرنیں، انہوں نے وہ روشن کیا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ بھلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ہماری ضرورت اور حاجت کے مطابق ہماری عقل و شعور کی اس وسیع جگہ کو منور کیا۔ کس نے؟ انبیاء علیہ السلام نے، مرسلین علیہ السلام نے، رسولوں نے، انبیاء نے، ائمہ علیہ السلام نے اس وسیع جگہ کو منور کیا۔ در حقیقت ہماری ایک طاقتور روشنی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے، در حقیقت ہماری عقل ایک طاقتور روشنی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور الہی پیغامات ایک ایسے خورشید کی مانند ہیں جو تمام کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں، یعنی ہماری دنیاوی روشنی جو ہے، لائٹیں کتنی زیادہ ہو جائیں، کتنی روشنی دے سکتے ہیں، کتنی زیادہ روشنی ہو سکتی ہے، لیکن جو سورج کی روشنی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت ترقی کر رہے ہیں، یہ بلب وہ بلب، یہ لائٹ وہ لائٹ، ہاں، یہ لاؤ وہ لگاؤ، یہ کرو وہ، مگر کیا سورج کا مقابلہ کر لیں گے وہ؟ تو ہماری عقل تمام تر مسئلہ جو ہے وہ علم اور شعور کے باوجود بھی بس ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیاوی چند روشنیوں کے انتظامات ہم کرتے ہیں، اس سے سورج کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عقل ایک طاقتور روشنی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور الہی پیغامات ایک ایسے خورشید کی مانند ہے، سورج کی مانند ہے جو تمام کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ بھلے کیا کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ چونکہ میں خود روشنی پھیلانے والی طاقتور چیز رکھتا ہوں لہذا سورج کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ٹارچ ہے، بلب ہے، کوئی لائٹ ہے، روشنی کرنے کے لیے میرے پاس تھوڑا بہت انتظام ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے سورج کی ضرورت نہیں ہے کوئی جو کہے؟ سورج سے انکار نہیں کر سکتا۔ زیادہ تر انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، تو بہرحال وہ یہی، یعنی انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسول اور مرسلین علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں ان کا ہمیں مثلا جو ہے وہ بتانا، سمجھانا، یا ان کا علم ہمارے سے کہیں زیادہ علم جو ہے موجود ہے، ہمارا ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا،
انبیاء علیہ السلام اور ہماری تشریف لائے یعنی اور ہماری ضرورت اور حاجت کے مطابق ہماری عقل و شعور کی اس وسیع جگہ کو منور کیا. در حقیقت ہماری عقل ایک طاقتور روشنی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور پیغامات ایسے خورشید کی مانند ہیں جو تمام کائنات کو روشن کیے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی تو روشنی کا انتظام ہو، کیا وہ یہ کہہ دے گا کہ مجھے سورج کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سورج کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہی نہیں. کتنی روشنی اس کے پاس ہوگی، کتنا انتظام اس کے پاس ہوگا، کتنی بڑی اس کے پاس یا وہ بلب ہوگا یا لائٹ ہوگی یا مرکری ہوگی، کتنا زیادہ ہوگا، کتنی دور روشنی پہنچا سکتے ہیں. لیکن سورج کی ضرورت ہے. سورج ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اللہ کا نظام ہے، ایک ایسا اللہ کی بنی ہوئی چیز ہے جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں زندگی کے مسائل کو 3 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کتنے؟ 3 گروہ. زندگی کے مسائل 3 گروہ میں تقسیم ہو سکتے ہیں: معقول، غیر معقول اور مجہول. معقول یعنی وہ چیزیں جو عقل قبول کرتی ہے، جو عقلی چیزیں ہیں. غیر معقول جو غیر عقلی چیزیں ہیں جنہیں عقل قبول نہیں کرتی. مجہول جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم سے واضح نہیں ہے، ہمارے اوپر روشن نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کبھی بھی غیر معقول بات یعنی ایسی چیز جو عقل و خرد کے خلاف ہو نہیں کہتے. وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں ہے، ایسی بات کہتے ہی نہیں ہے. صحیح ہے؟ وہ ایسی بات نہیں کہتے. اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں تو پیغمبر نہیں ہے. جو عقل و خرد کے خلاف بات کرے وہ پیغمبر ہی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. انبیاء تو ہماری عقل و شعور کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ ہم نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کر سکیں. اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو عقل و شعور و منطق کے خلاف ہو، جسے عقل قبول نہ کرے، جسے عقلاء قبول نہ کرے. عقل قبول نہ کرے، عقلاء قبول نہ کرے، ایسی کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے انبیاء علیہ السلام. کیونکہ وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں. اگر ان کی باتیں غیر معقول ہوں گی، غیر عقلی ہوں گی، عقل و خرد کے خلاف ہوں گی تو وہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ لہٰذا وہ معلم کائنات بن کے آتے ہیں، دنیا کے معلم بن کے آتے ہیں، انسانوں کے لیے معلم بن کے آتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. تو جو خود نہ سمجھا ہوا ہو، جس کی باتیں خود غیر عقلی ہوں، وہ کیسے سمجھائے گا دنیا کو؟ ہاں نہ. یعنی ایسی چیز انبیاء علیہ السلام کبھی غیر معقول بات یعنی ایسی چیز جو عقل و خرد کے خلاف وہ نہیں کہتے. اور اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں تو پیغمبر نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام تو ہماری عقل و شعور کے مددگار ہوتے ہیں. اور اگر ان کی خودی عقل و شعور کامیاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر انبیاء علیہ السلام کی عقل و شعور کامیاب نہ ہو کہ وہ باتیں کریں جو عقل کے خلاف ہوں تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ باقی الشیء لا یؤتی الشیء، یعنی جو خود جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ تو انبیاء علیہ السلام کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے جو عقل و خرد، عقل و شعور، منطق کے خلاف، کیونکہ وہ ہماری عقل و شعور، کیونکہ وہ ہمارے کیا ہے؟ ہماری عقل و شعور کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ ہم نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کر سکیں. اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. کیا افراد جو زمانہ ماضی میں لہذا وہ افراد جو زمانے ماضی میں کہتے تھے کہ عقل و خرد کے ہوتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، جیسے برہمن لوگ جو کہ ہندوستان اور بعض دیگر علاقوں میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اس تمام علمی ترقی اور کامیابیوں کے بعد انسان انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا محتاج نہیں ہے، تو وہ نہ انسان کے علم و دانش کی وسعت کو جانتے ہیں اور نہ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا ادراک رکھتے ہیں. یعنی جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ ہمیں علم ہمارا پاس کافی موجود ہے، بڑی مقدار میں علم موجود ہے، ترقی ہے علم کی ہے وہ، اور لہٰذا ہمیں نبیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس مطلب علم کی وسعت کو نہیں جانتے اور انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا وہ ادراک نہیں رکھتے ہیں. ہاں یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک بچہ پہلی کلاس میں ایک ہی سبق پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میں اب تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور مجھے کسی معلم یا استاد کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ دعویٰ بے اساس نہیں ہے؟
یہ بنیاد نہیں تھا بھائی. یعنی ایک بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس میں کہ مجھے استاد کی ضرورت ہے، میں سب جان لیا، میں نے سب سیکھ لیا. بے بنیاد باتیں ہیں. انبیاء علیہ السلام تو صرف معلم ہی نہیں ہیں، ان کی رہبری کا مسئلہ ایک الگ بحث کا متقاضی ہے کہ جسے ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے. یعنی آج کے درس میں جواب ہم نے اسی طرح دیا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہمارا علم اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں انبیاء کی ضرورت نہ پڑے، کہ نہیں، آپ کا علم ہے کیا، آپ کتنا جانتے ہیں، کتنا آپ نے سیکھ لیا، کتنا حاصل کر لیا آپ نے. آپ کا علم ان چیزوں کا جناب، یعنی آپ جن چیزوں کو جانتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ چیزیں جن کو آپ نہیں جانتے وہ بہت زیادہ، اور وہ ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، جیسے تنکے کے پہاڑ کے مقابلے میں تنکا. یعنی آپ کا علم صرف اتنا، آپ اتنی چیزوں کو جانتے ہیں، اتنے آپ کے پاس علم ہے کہ جیسے پہاڑ کے مقابلے میں تنکا ہوتا ہے بس. یعنی جو چیزیں آپ جانتے ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. لہذا آپ کا یہ دعویٰ مناسب اور صحیح نہیں ہے. ہماری عقل ایک طاقت اور روشنی پھیلانے والی چیز کی مانند ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اور پیغامات کی خورشید کے مانند ہیں. ہماری عقل کبھی بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو انبیاء علیہ السلام علم، عقل و شعور یا جو ہدایات لے کے آتے ہیں. ہماری عقل و شعور جو ہے وہ ان کے بغیر نہیں اس کو درک کر سکتی، بغیر ان کے سمجھائے. لہذا وہ ایسا انسان ہے دنیا کے اندر جو کہے کہ میرے پاس تو بہت بڑی لائٹ ہے، بڑی روشنی ہے، میرے پاس یہ بلب ہے، اتنے واٹ کا بلب ہے، یہ میرے پاس فلاں مرکری ہے، لہذا مجھے سورج کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کتنی ہی بڑی لائٹ آپ جو ہے یاد کر لیں، کتنی بڑی جو ہے آپ مثلا بلب اچھا بنا لیں، مرکری بنا لیں، دیگر ٹیوب لائٹیں تیار کریں، لیکن سورج کی حاجت اور ضرورت آپ کو ہے. تو انہوں نے آخر میں یہ کیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ زندگی کے مسائل کو 3 گروہوں میں، 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: معقول، غیر معقول اور مجہول. معقول وہ چیزیں کہ جو عقل کے موافق ہوتی ہیں، عقل کے موافق ہوتی ہیں، یعنی جنہیں عقل و خرد قبول کرتی ہے. غیر معقول وہ چیزیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں. مجہول وہ چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو ہمیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو یہ بات طے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی حکم، کوئی ان کا ارشاد، کوئی ان کا جو ہے وہ امر ایسا نہیں ہے جو عقل و خرد کے خلاف ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو مجہول سے معلوم کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو جہل سے نکال کے علم کی طرف لائے ہیں، انسان کو معلومات دینے کے لیے آئے ہیں، علم دینے کے لیے آئے ہیں. تو اگر وہ خود ہی غیر عقلی باتیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ وجود جو ہے وہ پھر تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہوگا. اور جبکہ وہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ہماری عقل و شعور کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ ہم نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کر سکیں. اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. لہٰذا ابھی کہہ رہے ہیں جو افراد زمانے ماضی میں کہا کرتے تھے کہ عقل و خرد کے ہوتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ نہ، وہ نادان ہے. انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ہماری عقل کتنی ہے، ہمارا شعور کتنا ہے، یا دنیا کے اندر وہ چیزیں کتنی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. صحیح ہے. لہذا تمام تر علم اور ترقی اور سائنس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو اعلیٰ اور آگے بڑھانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہماری ہدایت کریں اور ہم انبیاء علیہ السلام کی پیروی کریں اور ان سے ہم کسب فیض کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. کہہ رہے ہیں کہ اس تمام علمی ترقی اور کامیابی کے بعد انسان انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا محتاج ہے. وہ کہتے تھے کہ محتاج نہیں ہے، جبکہ تو وہ نہ انسان کے علم و دانش کی وسعت جانتے ہیں. ایسے لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے علم بہت زیادہ ہے، ہمیں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ انبیاء کی رسالت کا وہ ادراک رکھتے ہیں. یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک بچہ پہلی کلاس میں ہو اور وہ کہے کہ مجھے نہ مولوی کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے کسی استاد کی ضرورت ہے، اور میں تو بہت کچھ جانتا ہوں.
ایک ایسے ہی ایک بچہ پہلی کلاس میں ایک ہی سبق پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ میں اب تمام چیزوں کو جانتا ہوں اور مجھے کسی مولوی میں استاد کی ضرورت نہیں ہے، کیا یہ دعویٰ بے اساس نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام تو صرف مولوی نہیں، ان کی رہبری کا مسئلہ ایک الگ بحث کا متقاضی ہے، جسے ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یعنی ایک پہلی کلاس کا بچہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مولوی کی ضرورت نہیں ہے جو پہلا درس پڑھ چکا ہو، صحیح ہے؟ تو جائے کہ انبیاء علیہ السلام ان کا تو معلم سے ایک عام معلم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نکتفی اللہ، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔